قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اون کا جبہ پہنے تھے، اور اس جبہ پر بجا پیبند لگے ہوئے تھے۔ آپ اسی حالت میں بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ آپ کے کندھوں پر درہ ہوتا تھا جس سے آپ لوگوں کو ادب سکھاتے تھے اور انصاف کرتے تھے۔ حضرت ارواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تشریف لاتے، آپ کے ساتھ محاضرین سارا کی جماعت ہوتی نہ ہوتی۔ آپ کے کرتے کو دیا جو جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے اور ہر جگہ سے پھٹ چکا تھا، اور ایک سواری پر جاتے جاتے اور زیادہ پھٹ گیا تھا۔ آپ نے ارواح سے کہا اسے ٹھیک کر دو، سی کر مجھے عطا کرو۔ اسفا نے آپ کا کرتا لیا اور اس جیسا کرتا سی کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اسفا نے کہا آپ کا یہ کرتا ہے جس میں میں نے پیبند لگا دیا، اور یہ کرتا میرے پاس ہے جو آپ پہن کر آئے تھے۔ آپ نے دونوں کرتوں کو دوبارہ پہنتے ہوئے فرمایا اس کا کپڑا پسینے کو جذب کرتا ہے، پرانے والا پہن کر، کہ اس کا کپڑا پسینے کو جذب کرتا ہے اس لیے یہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیائی چیزوں سے لطف انداز نہیں ہوتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میرے ہاتھ میں ایک درہم کا گوشت تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایک درہم کا گوشت خریدا ہے گھر والوں کے لیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک اس بات کا ارادہ کیوں نہیں کرتا اپنے پیٹ کو اپنے پڑوسی اور اپنے چچیرے بھائیوں کے لیے بھوکھا رکھے؟ کیا تم اپنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ تم اپنی لذت چیزیں دنیائی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ ایک درہم مجھ سے گر جاتا اور میری ملاقات پھر عمر سے ہوتی اور میرے ہاتھ میں گوشت نہ ہوتا۔ پاک دامن عورت کی مانند اس کا نکاح کرو۔ حضرت سبعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جس سے میں نے زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کر دیا، مگر مرنے سے پہلے اسے قبر سے نکال لایا اور اس نے ہمارے ساتھ زمانہ اسلام پا لیا۔ اب اسلام لے آئیے۔ جب وہ اسلام لے آئی تو اس نے ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جس سے اس پر حدود عائل ہوتی ہے۔ اس لڑکی نے چھری اٹھائی تاکہ اپنے آپ کو ذبح کرے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اپنی گردن کی بعض رگیں تراش بھی چکی تھی، یعنی کاٹ چکی تھی، پھر بھی ہم نے پکڑ لیا۔ ہم لوگوں نے اس کا علاج کیا یہاں تک کہ وہ اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوئی
پھر بڑی اچھی توبہ کی. جب قوم میں اس کا رشتہ آیا تو میں نے ان کو اس کی وہ حالت جس پر وہ پہلے تھی بتا دی. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہو تو اس کے ظاہر کرنے کا کثرت کرتا ہے. خدا کی قسم اگر تم نے کسی شخص سے بھی اس حال کا اظہار کیا تو میں تجھے وہ سزا دوں گا جو تمام شہر والوں کے لیے باعث عبرت ہوگی. جاؤ اور اس کا نکاح کرو. جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت ہوتی ہے اس طرح اس کا نکاح کرو. یعنی گناہ کر لیا، سزا کے لیے تیار ہو گئی، پھر توبہ کر لی، پھر اس کا ذکر کرنا گناہ ہے. اس کو اب پاک دامن سمجھیے کیونکہ اللہ سے توبہ کر لیے. جس کی اللہ تعالی پردہ پوشی کرے اس سے ظاہر نہ کرو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی. اس نے عرض کیا امیر المومنین میں نے ایک بچہ پایا، اس پر ایک مصری سفید کپڑا تھا جس میں 100 دینار تھے. میں نے اس بچے کو لیا، اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی اجرت پر لی. اب 4 عورتیں میرے پاس آئی ہیں اور اس کو پیار کرتی ہے اور کہتی ہے یہ ان کا بچہ ہے. میں نہیں جان پاتی کہ اس کی ماں کون ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا جب وہ آئے تو تم مجھے بلا لینا. چنانچہ عورت نے آپ کو بلا لیا. آپ نے ان عورتوں میں سے ایک عورت سے پوچھا کہ تم میں سے اس کی ماں کون ہے؟ اس عورت نے کہا اللہ کی قسم ہے عمر میں ہوں. جس عورت کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ ظاہر کر رہے ہیں. عورت کہہ رہی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے جس کے پاس بچہ تھا اس سے فرمایا جب یہ عورتیں تیرے پاس آیا کرے تو تم ان سے پوچھ گزر نہ کیا کرو بلکہ ان کو بچے کے ساتھ احسان کرنے دو یہاں تک کہ وہ واپس چلی جائے. مہمان کی عزت افزائی. مہمان کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تقیہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اپنا تقیہ ان کے آگے کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ کا یہ حال دیکھ کر فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے. آپ نے وہ تکیہ میرے آگے رکھ دیا اور مجھ سے فرمایا اے سلمان کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی ہے اور اس کی عزت افزائی کرے یہاں تک کہ کچھ نہ ہو دینے کے لیے تو ایک تکیہ ہی دے دے اور اس پر اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احترام کرنا. حضرت ابی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ملنے گیا. اس عورت سے ملا جس کا نام خولا تھا. یہ لوگوں کے ساتھ چلی جا رہی تھی. انہوں نے آپ کے قافلے کو ٹھہرایا.
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی اور ان کی جو حاجت تھی اسے پورا کیا۔ اس دوران آپ کے قافلے میں سے ایک شخص نے کہا، امیر المومنین، آپ ایک بوڑھی عورت کے روکنے پر رک گئے۔ ایک آدمی نے کہا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تجھ پر افسوس ہے، کیا جانتا نہیں کہ یہ عورت کون تھی؟ اس آدمی نے کہا، نہیں میں نہیں جانتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ خولہ بنت سلباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ نے ان کی شکایت 7ویں آسمان سے بھی اوپر سنی تھی۔ اللہ کی قسم یہ میرے پاس تمام رات بھی کھڑی رہتی تو میں ان کی بات سنتا اور ٹھہر جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور عشق رسول، عشق صحابہ عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کے کچھ دن ایسے گزر جائیں اطاعت والے، اللہ کی رسول کی رضا والے، اطاعت والے، عشق والے، خوف والے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، ہماری توبہ قبول ہو، گناہ معاف ہو۔ انشاءاللہ پھر ہم چلتے ہیں، دیکھیں گے سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔